نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حج اور عمرے کی سعادت حاصل کرنا ہر مسلمان کی دلی تمنا ہے کہ کب وہ وقت آئے کہ ہم بنفس نفیس بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے اور اپنی آنکھوں سے بیت اللہ شریف کا دیدار کر رہے ہوں، اور کب وہ وقت آئے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر سلام عرض کر رہے ہوں۔ ہر مسلمان کی دلی تمنا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ سعادت بار بار نصیب فرمائے، لیکن اس کے لیے وسائل اور اسباب اکٹھے کرنا ہر ایک کی بس میں ہوتا نہیں ہے۔ آج میں آپ کے سامنے وہ عمل پیش کر رہا ہوں، وہ عمل رکھ رہا ہوں کہ اگر یہ عمل ہم نے کرنا شروع کر دیا، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ظاہری اسباب بھی مہیا فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں حج کی اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائیں گے۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ پورے بر صغیر کے اندر ایک ہی شخصیت ایسی گزری ہے کہ جو پورے قرآن کی بھی حافظ تھے اور ساری حدیث کے بھی حافظ تھے، حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ ہر سال حج کرنے کے لیے جاتے ہوتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ کا کوئی خاص عمل کہ جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار حج کی سعادت نصیب فرماتے ہیں؟ اس وقت انہوں نے اپنا یہ عمل اپنے نواسے کو بتلایا کہ میرا یہ عمل ہے اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے بار بار حج کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ ان کے نواسے مولانا سیف الرحمان صاحب نے پھر ان سے وہ عمل سن کے باقی لوگوں کو بھی بتایا، اور کئی سارے لوگوں نے اس پر عمل کیا، اور الحمدللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بار بار حج کی سعادت نصیب فرمائی۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل یہ ہے کہ دن کے اندر 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور 100 دفعہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ درود شریف جو بھی آپ کو آتا ہو، آسان آپ کو لگتا ہو، آپ وہ درود شریف پڑھ لیں 100 مرتبہ، اور 100 مرتبہ یہ کلمات اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ کلمات بھی 100 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے اللہ رب العزت حج کی سعادت نصیب فرمائیں گے، محرومی نہیں ہوگی۔ ایک مولانا صاحب ہیں، انہوں نے اس پر عمل کرنا شروع کیا تھا تو اللہ رب العزت نے ان کو بھی 3 دفعہ اپنی بارگاہ اقدس کی حاضری نصیب فرما دی، 3 دفعہ حرمین شریفین کی سعادت نصیب ہوئی۔ وہ کہتے ہیں جب تیسری دفعہ میں حرمین شریفین میں تھا، مدینہ منورہ کے صحن کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں میں نے دیکھا کہ یہی مولانا سیف الرحمان صاحب جو حافظ القرآن والحدیث صاحب کے نواسے ہیں، یہ بھی وہاں صحن کے اندر موجود تھے۔ تو کہنے لگے میں وہاں پر غنیمت سمجھ کے چلا گیا کہ جو عمل غیبانہ طور پر ہم تک پہنچا تھا تو میں براہ راست ذرا ان سے پتہ کر لوں۔ تو کہنے لگے میں ان کے پاس گیا اور وہ جا کے کہا کہ حضرت ایک خاص عمل ہے جو آپ لوگوں کی طرف سے ہمیں پہنچا ہے، اور عمل وہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی برکات دکھائی ہیں۔ میں تیسری دفعہ حرمین شریفین کے مبارک سفر کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، تو میں عمل آپ کو بتلا دوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ابھی ٹھہریں، میں آپ کو ان بچوں سے پوچھ کے بتلاتا ہوں۔ پاس ہی 2 بچے کھیل رہے تھے، یحییٰ اور زکریا، ان کو بلایا اور بلا کے کہا کہ بیٹا بتاؤ وہ عمل کیا ہے جو تم ہر روز کرتے ہو؟ تو ان 2 بچوں نے کہا کہ ہم ہر روز 100 دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں اور 100 دفعہ ہم یہ کلمات پڑھتے ہیں، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ تو وہ حضرت فرمانے لگے کہ ان بچوں نے بھی اس عمل کو اپنا عمل بنایا ہوا ہے، اور ہمارے خاندان کے اکثر لوگوں نے، اور اس کی برکت یہ ہے کہ یہ بچے بھی 3 دفعہ حج کے مبارک سفر پہ ساتھ آ چکے ہیں۔ تو آپ حضرات سے بھی ہم یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہر ایک کی دلی تمنا تو ضرور ہوتی ہے کہ ہم وہاں حاضر ہوں۔ اس عمل کو ہم کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ظاہری اسباب بھی مہیا فرما دیں گے، اور اپنے فضل و کرم سے انشاءاللہ حرمین شریفین کی مبارک سعادت اللہ تعالی ہمیں نصیب فرما دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کا مبارک سفر مقبولیت والا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔